بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ اللہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا ہے، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے، اس لیے حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کوئی کستوری اور کبھی کوئی عطر ایسا نہیں سونگھا جو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ اللہ جس شخص کو نرمی اور مہربانی سے محروم کیا جاتا ہے، گویا وہ نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ جنت میں کھجور کا درخت لگائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے، عظمت والا اور تمام خوبیاں اسی کے لیے، تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا، جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نصب پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔